خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. ما کان محمد ابا جاگ رہے ہو؟ کہیں شیروں کی غذا میں چونٹیوں کو تو نہیں کھلا رہا؟ شیر جگر والوں کو ہی کھلا رہا ہوں نا. جاگ رہے ہو؟ یہ امام محمد رضا کی بزم ہے. یہاں آتے وہی ہیں کہ جن کے جگرے شیر کی طرح ہوتے ہیں، جو سنی ہوتے ہیں لیکن سن نہیں ہوتے، وہ مکھن جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہاں یہی بات ہوگی. آپ ذرا غور سے سنیے، غور سے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو دستک دیتا ہوں توجہ کے ساتھ. یہ میرے جذبات، میرا زور سے بولنا، یہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا انداز ہے. آپ کو پسند نہیں آئے نہ پسند کریں آپ، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں. میری شخصیت سے آپ کو اختلاف ہے، میرے انداز سے اختلاف ہے، میری گفتگو سے اختلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میرا زور سے بولنا آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں پسند ہے آپ کو، منع کر دیجیے، منہ پر کہہ دیجیے تمہارا یہ چیخنا انداز مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ اب بات جو میں کر رہا ہوں وہ تیرے ایمان کی بھی ہے. اس کو پسند نہیں کرے گا نا تو تیرے ریون، تیری سفید داڑھی، تیرا بنگلہ، تیری کوٹھی، تیری دوراجی برادری کی کمشنری کچھ تجھے نہیں بتا پائے گی. یہ دوراجی کا بنگلہ تیرے لیے نعمت جب بنے گا جب تو ان کی قدموں میں گرے گا. یہ بنگلہ تجھے جنت میں لے جائے گا. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ سیٹوں کے خلاف ہیں. میں نے کہا میں نمرود کے خلاف ہوں، سیٹوں کے خلاف نہیں. میں فرعون کے خلاف ہوں، میں متکبر کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ کہ آپ بہت بڑے رئیس بنے ہوئے. میں نے کہا نہیں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہوں. اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑائی کو پسند نہ کرے. اور بڑائی بھی پھر کیسی کہ قرآن و سنت سامنے موجود ہو. پانجو وارہ ہے تو میں نے کہا پھر یہ پانجو وارہ نہیں چلے گا. پانجو وارہ وہ ہوگا جو حضرت فاروق اعظم کے عقیدے پر ہوگا، جو حضرت عمر کے عقیدے پر ہوگا، حضرت عثمان کے عقیدے پر ہوگا، حضرت علی کے عقیدے پر ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ آئیے، کہنے لگے ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ابھی بھی مسجد میں نماز پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو ہماری کرامت ظاہر ہوئی کہ تو بھاگا یہاں سے. افسوس نہیں کر رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے بھی 30 سال زور لگا لیا تھا مسلح پر آنے کے لیے، لیکن الحمدللہ 13 سال میں تیری نسلوں کی چھٹی کر دی ہم نے الحمدللہ. ہاں اگر ذاتی اختلاف ہے تو خط لکھیں ہماری انتظامیہ کو. ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، باپ نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ان کو خط لکھیے اور کہیے کہ مظفر شاہ کا یہ انداز ہمیں پسند نہیں ہے. اور اگر وہ واقعی میں نظریات اہل سنت کے خلاف آ رہا ہوگا، عقائد اہل سنت کے خلاف آ رہا ہوگا، میں الحمدللہ باعتبار محاورے اور جس کو کہا جاتا ہے میں اپنے نسب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہارے دروازے پر آؤں گا، تمہارے دروازے پر آؤں گا، تم سے معافی مانگوں گا. لیکن اگر تجھے اس لیے برا لگا کہ ہم دیوبندیوں کو لگاتے ہیں تو تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ تجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی تجھے وہ خبر ہے تو جا تجھ سے جو بن پڑتی کر لے. ہم تو کہتے ہیں اس پار یہ نظارہ ہے، اس پار کیا ہوگا؟ اس پار یہ نظارہ ہے کہ امام محمد رضا جیسے لوگ مل گئے تو ادھر تو امام محمد رضا کے شیوخ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. ادھر جاؤ بھی رحمت تو ادھر جاؤ بھی رحمت. یہاں پر یہ شان ہے تو وہاں تو سب ظاہر ہو جائے گی. ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ میں نے فکری بات کی ہے. کہتا ہے یہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کو علم نہیں ہے تو میں کچھ عرض کروں. کہنے لگا سب علم ہے. تو میں نے کہا مرزے کے نیچے کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ مرزا خاتم النبیین کا منکر ہے. توجہ سنیے، میں نے کہا خاتم النبیین کا منکر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا. تو میں نے کہا خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی آخری معنی. تو میں نے کہا مرزا کیا معنی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آخری معنی نہیں کرتا، وہ افضل معنی کرتا ہے، اور آخری معنی اس کا قطعی معنی ہے، اجماعی معنی ہے، اور یہ جو نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا. اور مرزا یہ کہتا ہے میں جدید نبی ہوں. میں نے کہا اچھا اب آپ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مظفر شاہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھتا، دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ لیتا، لیکن اس کی وجہ یہ بناتا ہوں کہ مجھے مرزوں سے دشمن ہے، مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. اور بعض جیسے کہ تمہارے پیچھے بھی پڑھیں گے، وہاں بھی پڑھیں گے، لیکن مرزائی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا مرزائی کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھو گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہ لگا ہاں. میں نے کہا اب تمہارا ایم اور تمہارا نقشہ اور تمہارا فکر مجھے پتا چلی. اب کاغذ پر لکھو کہ تم مرزا کو انسانی سمجھتے ہو، ان کے مرزائیوں کو بھی، لیکن ان سے اختلاف کی وجہ تمہاری یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین کے معنی کو آخری نبی نہیں لیتے اور اس کے بعد وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہی وجہ اس سے اختلاف کی تھی؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آؤ یہ میرے سامنے تحذیر النار، ٹھیک ہے جی. مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب شروع ہو رہی ہے یہاں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی
رسول ہی بخاتم النبی و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد حمد و ثنا قبل عرض. جواب یہ ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کتاب شروع ہوئی ہے. مولوی قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں, ان کی سند حدیث میں سب سے پہلے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرو. تو یہ تو خود کہہ رہا ہے بھائی خاتم النبیین کا معنی ہم کو معلوم ہے, اور وہ کیا ہے, وہ آخری نبی. تو یہ کہتے ہیں کہ معنی معلوم کرو تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. ان سے سوال پوچھا گیا کہ حضور آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, پہلے آخری نبی جہاں سے نکل رہا ہے نا مسئلہ خاتم النبیین, پہلے اس کو سمجھو. اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ کہہ رہا ہے, میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آپ سمجھ رہے ہیں میری اردو؟ سادے انداز میں بالکل سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ اب سنیے آپ, کیونکہ اتنا وقت آپ نے دیا ہے تو ضائع نہ ہو جائے. اب ذرا توجہ رکھیے. کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. بات ٹھیک ہے. یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کی دلیل تو وہی آیت خاتم النبیین بنتی ہے. تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی جب واضح ہو جائے گا تو خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب مرزے نے تو وہ کہا, یہ دیوبندیوں کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں اول پہلے انیشل سٹیج پر پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب جو ہے وہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے, تاکہ پھر خود کہتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں, تاکہ فہم جواب میں دقت نہ رہے, تاکہ جواب جو میں سمجھاؤں اس میں دقت نہ رہے. ہم تیار ہو گئے. ہم نے کہا جی بالکل بتائیے. آپ سے تو ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا کہ نہیں آ سکتا, اور آپ نے کہا خاتم النبیین والی آیت سے یہ معنی نکلتا ہے, تو پہلے خاتم النبیین والی آیت سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھانے میں دقت نہ ہو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں, میں عبارت چھوڑ نہیں رہا ہوں, عوام کے خیال میں, عوام کس کو کہتے ہیں؟ اے غیر تو خیرے کو. عوام کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آگے یہ پھر اہل فہم کو بھی لا رہے ہیں. کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ سلام, جبکہ حضور کے لیے سلام لکھنا حرام ہے. یہ علامہ طحاوی, یہ بات امام احمد رضا جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اٹھائی ہے, کیونکہ ان کا محاذ حضور کی عزت کا تحفظ تھا. اور یہ ان کے سب سے بڑے گرو گھنٹالے, یہ حضور کے لیے لکھا رسول سلام. یعنی اتنی بڑی کتاب لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں تھکے, درود پاک لکھتے ہوئے سلام, اور اتنی شرم نہیں آ رہی کہ ایڈیشن چھپتا جا رہا ہے, حاشیہ دے کے نیچے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے. عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہے. پہلے ہم خاتم النبیین کے معنی کو سمجھیں گے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو کہتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے. یہی معنی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ پچھلے انبیاء کی بعد ہے, ختم زمانی بعد ہے. ٹھیک ہے. زمانہ جو ہے کہ وہ بعد ہے, اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. یہی معنی خاتم النبیین کا ہے نا. انہوں نے صحیح معنی کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ کرنا کہ حضور کا زمانہ سارے انبیاء کے زمانے کے بعد ہے اور حضور سب سے آخر میں آئے ہیں. کہتے ہیں یہ معنی ہے لیکن یہ عوام کا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ عوام کا ہے. اچھا جی, تو پھر عوام کا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں مگر اہل فہم. اب تقابل شروع. یہ تو عوام کا, بے وقوفوں کا ہے معاذ اللہ, جبکہ قرآن کا یہی معنی ہے, سنت کا یہی معنی ہے. حضرت ابو بکر نے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تلوار کھینچی تھی اور اس کی گردن ماری تھی کہ اس نے نبوت میں اپنے آپ کو کہا میں حضور کے ساتھ نبوت میں پارٹنر ہوں, تو حضرت ابو بکر نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس پر سارے صحابہ نے اجماع کر کے دکھائے شاید. اب یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی, توجہ سنو, خاتم النبیین کا معنی اگر یہ کیا جائے کہ حضور سب سے آخر میں آئے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا. ہم نے کہا ہاں یہ معنی. میں نے کہا تو بھی یہی سمجھتا, کہا. میں نے کہا لیکن نانوتوی صاحب کہتے ہیں یہ عوام کے نزدیک ہے. لیکن اہل فہم پر کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم یا تاخر, یعنی پہلے آنے میں یا بعد میں آنے میں. تقدم یا تاخر زمانی, یعنی پہلے زمانے میں آنے میں یا بعد زمانے میں آنے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. پھر مقام مداح میں پھر حضور کی تعریف اس سے کرنا کہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. پھر آگے وہ اس چیز کو وہ جو ہے کہ آگے چل کر اس مسئلے کو بڑے واضح طور پر ذکر کرتے ہوئے یہ یہاں پر خاتم النبیین کے معنی کا انکار کیا. اب آگے کہتے ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی, بعد زمانہ حضور کے بعد بھی
اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا.